آئیے آج وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں، عرب کے ایک قدیم ویران صحرا کی طرف۔ لیکن یہ صرف ریت اور خاموشی کی کہانی نہیں ہے، یہ ان پوشیدہ اشاروں اور واقعات کی کھوج ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور یہ سب کچھ ہم قدیم ترین تاریخی حوالوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی وادی جہاں ہر طرف خاموشی ہے اور ریت کے ٹیلے جیسے کسی بڑے واقعے کے منتظر ہیں۔ یہی وہ پراسرار جگہ ہے جہاں سے ہماری آج کی داستان شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک پیغمبر، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے سے، حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل، جنہیں ایک الہامی حکم پر مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں لایا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک بہت ہی مقدس گھر کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ اب ریت کے سمندر کے بیچوں بیچ یہ سادہ سی عمارت صرف ایک خدا کی عبادت کا مرکز تھی، یعنی خالص توحید کی ایک زندہ نشانی۔ یہ صرف پتھروں کی دیواریں نہیں تھیں، بلکہ اس وادی کی روحانی بنیاد تھی۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو چکا ہے اور ایک ماں اپنے بچے کو پیاس سے تڑپتے دیکھ رہی ہے۔ اسی بے بسی میں اس کی دوڑ نے تاریخ لکھ دی۔ صفا اور مروہ کے درمیان ان کی وہ جدوجہد، اور پھر زمزم کے چشمے کا معجزاتی طور پر پھوٹ پڑنا، یہ اس بنجر وادی کو زندگی بخشنے کا پہلا اشارہ تھا۔ اچھا، اب آئیے صدیوں کا سفر ایک لمحے میں طے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے وقت کی گرد نے اس مقدس گھر کے اصل مقصد کو ہی دھندلا دیا۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو خالص توحید کا عقیدہ تھا، جہاں خدا سے تعلق براہ راست تھا، وہ بت پرستی میں بدل گیا۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے انہیں پتھر کے بتوں کی ضرورت ہے، اور یوں وہ اصل وعدہ بھلا بیٹھے۔ اور جانتے ہیں اس روحانی گراوٹ کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ زمزم کے کنویں کا غائب ہو جانا۔ جب جرہم قبیلے کو مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے جاتے جاتے حسد میں اس مقدس چشمے کو خزانے اور ریت سے بھر دیا، جیسے شہر کی روح کو ہی دفن کر دیا ہو۔ یہ سوال واقعی حیران کن ہے کہ شہر کا روحانی مرکز آخر اتنی آسانی سے کیسے گم ہو گیا؟ جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ان کے پاس پیاس بجھانے کے لیے دوسرے کنویں تو تھے، لیکن شاید ان کے اندر کی وہ روحانی پیاس ہی ختم ہو چکی تھی جو انہیں زمزم کی اہمیت کا احساس دلاتی۔ لیکن پھر ایک غیبی اشارہ ہوا۔ آنے والے نبی کے دادا عبد المطلب کو مسلسل 4 راتوں تک خواب میں ایک حکم ملا۔ ہر خواب ایک پہیلی کی طرح تھا، جو آخر کار انہیں اسی گمشدہ خزانے یعنی زمزم تک لے گیا، جیسے قدرت خود اس کھوئے ہوئے وعدے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہو۔ لیکن زمزم کو دوبارہ کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب دوسرے قبیلوں نے مخالفت شروع کی تو عبد المطلب نے خود کو بالکل تنہا محسوس کیا، کیونکہ اس وقت ان کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اور اسی بے بسی اور تنہائی کے عالم میں انہوں نے ایک ایسی منت مان لی جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس دور کے لوگوں کے اپنے الفاظ اور عہد کی پاسداری کا ایک ثبوت تھا۔ وقت گزرا اور خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا امتحان بھی آن پڑا۔ جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو قرہ ان کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جیسے آسمان ان کی محبت کا سب سے کڑا امتحان لے رہا ہو۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر بار جب قرہ عبداللہ کے نام نکلتا، اونٹوں کی تعداد 10 بڑھا دی جاتی۔ لیکن ایک بار، 2 بار نہیں، مسلسل 9 بار قسمت کا تیر عبداللہ کے نام پر ہی آ کے رکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اونٹوں کی تعداد 100 ہو چکی تھی۔ پورے مجمع کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ایک طرف 100 اونٹ تھے اور دوسری طرف ایک محبوب بیٹے کی جان۔ سب کی نظریں کاہن کے ہاتھ پر تھیں جب اس نے 10ویں اور آخری بار تیر نکالا۔ اور پھر وہ تیر اونٹوں کے نام نکلا۔ عبداللہ کی جان بچ گئی۔ ہجوم میں جیسے جان میں جان آئی۔ یہ صرف ایک قرآن نہیں تھا، یہ ایک غیبی اشارہ تھا کہ فدیہ قبول ہو گیا ہے۔ تو یہ 100 اونٹ صرف ایک بیٹے کی جان کا فدیہ نہیں تھے، بلکہ یہ اس عظیم امانت کی قیمت تھی جس کی حفاظت ایک خداری منصوبہ کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جسے مستقبل کے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بچایا جا رہا تھا۔
اب ہماری کہانی ایک بہت ہی اہم سال میں داخل ہوتی ہے۔ تاریخ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہتی ہے۔ یہ وہ سال تھا جب دو ایسے غیر معمولی واقعات پیش آئے جو آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف تو ایک بہت بڑا کھلا معجزہ ہوتا ہے جب پرندوں کا غول ہاتھیوں کی فوج کو شکست دے کر کعبہ کو بچا لیتا ہے، اور دوسری طرف اسی سال اسی شہر میں ایک بہت ہی خاموش واقعہ پیش آتا ہے، عبداللہ کی یتیم بیٹے کی ولادت، جو آنے والے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد تھی۔ تو اب کہانی کا مرکز وہی یتیم بچہ ہے۔ والد کے سائے سے محروم اس بچے کی پرورش پہلے دادا عبدالمطلب اور پھر شفیق چچا ابو طالب نے کی۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے واضح نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ نشانی مکہ میں نہیں بلکہ وہاں سے بہت دور شام کے ایک تجارتی سفر کے دوران ظاہر ہونے والی تھی، جہاں کوئی اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک عیسائی راہب تھا، بحیرہ۔ اس نے اپنی خانقاہ سے ایک عجیب منظر دیکھا جسے وہ بھلا نہ سکا۔ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل ایک ہی بچے پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور ایک سوکھے درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر اسے دھوپ سے بچایا۔ یہ نشانیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ وہ فوراً قافلے سے ملنے نیچے اتر آیا۔ بحیرہ نے اصرار کر کے اس بچے سے ملاقات کی، اور جب اس نے بچے کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان وہ خاص جسمانی نشان دیکھا جسے پرانی کتابوں میں مہر نبوت کہا گیا تھا، تو اس کا سارا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ آخری نبی کی حتمی نشانی تھی۔ اس کے بعد بحیرہ نے فوراً ابو طالب کو خبردار کیا۔ اس نے کہا، اس بچے کو واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارے اس بھتیجے کا مستقبل بہت عظیم ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ تقدیر کا فیصلہ اب سب پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک بنجر وادی میں زمزم کا پھوٹنا، ایک باپ کی ناممکن منت، کعبہ کی معجزاتی حفاظت، اور پھر ایک راہب کی گواہی۔ یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے ایک الہامی تیاری تھی۔ اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے انقلابات کی بنیاد اکثر ایسے ہی خاموش اشاروں اور پوشیدہ معجزات پر رکھی جاتی ہے۔